شب قدر کی عبادتیں کیا کیا ہیں اور کس طرح عبادت کرنی چاہیے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی 3 آسان طریقہ میں بتاؤں گا، آپ کو جو آسان لگے آپ اس طرح نفل نماز کی پابندی کریں شب قدر میں۔ شب قدر میں عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے چاہیے، اور نوافل اتنے پڑھیں کہ جتنے آسانی سے آپ پڑھ سکیں، اور جب تھک جائیں تو آپ پھر بیٹھ کر نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نوافل نماز پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، آپ کو جو طریقہ بہتر لگے آپ اس طریقے سے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، 4 رکعت کی نیت کریں۔ 4 رکعت نوافل کی اس طرح نیت کر کے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ایک بار، اور اس کے بعد سورہ تکاثر ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فائدے ہوں گے کہ عذاب قبر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ تکاثر ایک بار پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ 4 رکعت پڑھیں گے، اس سے فائدہ ہوگا کہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، اور بھی دیگر فائدے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں اس ترکیب سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ جب 2 رکعت پوری ہو جائے تو بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 7 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی جگہ یعنی ابھی مصلی ابھی آپ نہ چھوڑیں گے، مصلی پر ہی رہیں گے کہ اللہ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر اس طرح کی نماز پڑھے گا سایہ فگن ہوگا، یعنی ان کے والدین کی بھی مغفرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جو اس طرح کی نماز پڑھے گا، اور اس کے والدین پہ بھی رحمت ہوگی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر انا انزلنا ایک بار اور سورہ اخلاص 27 بار پڑھی جائے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھی جائے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جانے کے بعد یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو آپ کو جو طریقہ بہتر لگے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی عبادت قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا اور آپ کی مغفرت کرے گا، اور آپ کے والدین پر بھی رحمت ہوگی، اور آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ غور سے سنیں اور عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ اس طرح کے عمل کر سکیں۔